اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے ہم کسی کے لیے بھی معصومیت کا عقیدہ کلیم نہیں کرتے، چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو۔ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کو راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھاؤں گا، یہ ساروں کو پتہ ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفى 179 ہجری کا قول تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ نے نقل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روئے ارض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں اس روئے ارض پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ امام مالک کا قول ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو اس کے تحت میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل نعرہ یہ ہونا چاہیے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فٹ ہے؟ اے نعرے لاؤ۔ اگر آپ کو اس نعرے سے بھی اختلاف ہے نا، اس کے نیچے بھی آپ یہ لکھ کے لگائیں، بجائے آپ یہ کرنے کے کہ بے شرم بے حیا ڈیش 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 یہ لکھنے کی بجائے نا آپ علمی طریقے سے پازیٹیو جواب دیں۔ جہاں پہ انہوں نے لکھا ہو نا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نیچے لکھ دیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو پھر باقی ساری ہستیاں تو ویسے ہی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی اس مقابلے پہ۔ تو میں آپ کو پازیٹیو انداز میں، آج میں غامدی والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں۔ غامدی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آہستہ آہستہ آ رہا ہے نا اس حوالے سے، جو ان کی پازیٹیو چیزیں، تو آپ پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں۔ اب چونکہ گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور چونکہ ان کے بارے میں بے گناہی لوگوں نے کلیم کی ہے، بے خطائی کلیم کی ہے، اور اس حد تک ان کو بڑھایا ہے کہ مولا علی کے مقابلے پر لے آئے۔ ویسے کہتے ہیں کہ جی کروڑوں معاویہ ہوں تو مولا علی کے برابر نہیں، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے، لیکن انہی کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بہرحال میں کسی بزرگ کے حوالے کی بجائے، میں تو آپ کو پتہ ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں، اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے میں بخاری اور مسلم سے صرف 3 مثالیں پیش کروں گا۔ ویسے تو یہ ٹاپک آپ کو پتہ ہے میری ایکسپرٹیز ہے، اس ٹاپک کے اندر میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں، اور اسی والے سے جو حسینی فکر والے علماء ہیں نا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، خصوصاً یعنی بریلوی مکتبہ فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور میرے معاملات میں وہ بعض اوقات میں ان کے بارے میں کوئی بات بھی کروں تو کہتے ہیں یار علی کو چھوڑ دو، یار علی جو ہے نا وہ اہل بیت کا بڑا وکیل ہے۔ اس طرح دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب 2-3 دفعہ انہوں نے پیغام بھی بھجوایا، سلام بھی بھجوایا، وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور انہی وجہ سے کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے اہل بیت کی محبت، میں تو اکثر ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اب یہ جملہ صرف علماء کے لیے، میں اس کو ایلیبریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ میں آپ کو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 3 مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا، صرف بخاری مسلم سے، تاکہ صحیح ضعیف والا چکر ہی ختم ہو جائے۔ کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں نا، کہیں شیطان آپ کو وسوسہ نہ دلائے، تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسوسہ نہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بخاری مسلم سے، جو میں نے نہیں لکھی ہیں، ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں، ترجمے بریلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا، ٹھیک ہوگا جی۔ 3 مثالیں، پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی، اگلی 2 مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی۔ اٹھیں جی، صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلویوں کا ترجمہ۔ یہ اس کا شبیر بدرس پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مکتبہ فکر کا ادارہ ہے، اربوں کے شیئرز ہیں ان کے، حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں،
اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776 نمبر حدیث ہے, 4776. اسلام 360 میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا 4776. اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے 4661. وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے, حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں. یہ ایچ ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ. جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں. میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو. تو بریلویوں کا ترجمہ ہے, میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا. چونکہ میں اسپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے یہ ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں. صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں. تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو. تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں, کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا, اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا. اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا, وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں, جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. کہ اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے, اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی, ناحق قتل نہیں کرنا, اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں. اب کتنے سخت الفاظ ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی, یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی. اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص, چونکہ منصف مزاج آدمی تھے, آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا, تو صحابہ کا گستاخ, لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنا سر جھکا لیا, جنہوں پنجابی کہتے سوچ ہی پائے گی کہ میں ان کے جواب دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ عز وجل. معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر, اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو. بالکل سمپل بات ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے, خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں. دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108, اور یہ ہے غزوہ خندق والے کتاب المغازی چیپٹر میں. یہ بھی بخاری میں بریلویوں کا شبیہ بدرز ہی دکھانے لگا ہوں. یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا, اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں. پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں.
یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں، یہ ان کو کور کرتے ہیں۔ یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے، ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں، لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈفرنس ہے۔ انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108، لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283، کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں، پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں، یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں، یہ والا اس والے پیج کے اوپر۔ فور 108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے، اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے، اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے، یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے۔ تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی، وہ مدینہ شریف آئے، عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے، ان کی بہن سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی خاص بندہ غائب ہو، کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو، جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً، اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب میں اس پہ کامنٹس نہیں کروں گا، آج میں کامنٹ سے گریز کر رہا ہوں۔ اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں، جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے، یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے۔ اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے حق زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ۔ پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو، کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے۔ اب میں اس پہ بھی کامنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا، آخرت تو میرے لیے۔ اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے۔ عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی، بیک فٹ پہ چلے گئے۔ ابن حسین جو ابن علی تھے، حسین ابن علی، وہ ایکٹیو نیچر کے تھے، ٹھیک ہے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے، یہ بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا۔ یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے، وہ ایکسٹروورٹ تھے، حسین ابن علی،
اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹس. یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا. اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے. ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے. اچھا، 2 مثالیں ہوئی. تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے. کتاب التفسیر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4827. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں 4827. اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے 1948. یہ ذرا دکھا دیں. لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا، ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827 اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے. تو انو سارے انشاءاللہ جتنے بھی ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی. ریسرچ پیپر کا میں تارو بعد میں کرواتا ہوں اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے، ہارڈ کاپی فری. اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجاز کا مکہ مدینہ کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں. یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا. تو مروان جو مکہ مدینہ کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے. اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے نا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے. تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں. اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے. وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا. اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا؟ ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر. عمر کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا. اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا. امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا، لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے، ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو. لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا، اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی. یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں. نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں. سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر و کسرا کی بدعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو. اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں 17 نمبر میں. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی. ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری. المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے کے طرق جمع کر دیے، سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو. عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے. وہ حجرے میں یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا، تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا، اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی. تو مروان کو غصہ تھا، اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر
کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 پڑھ کے حضرت ابوبکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں؟ آل امیہ کے وفادار لوگ، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے، چاہے ابوبکر ہو، چاہے عمر ہو، ساروں کی آپ توہین اس میں سن چکے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق چار یار تک ہی رہو، تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے، اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا اسکت، خاموش ہو جا۔ ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی، جو تہمت لگی تھی، اور جو باقی کتابوں میں المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، فتح الباری میں، تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں۔ اما عائشہ نے کہا کہ مروان، آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا، لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، حکم کی، جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا حصہ ہے، تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ یہ سارے کے سارے ترک میں نے جمع کیے ہیں، بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فتح الباری کھول لیں، 4827 نمبر حدیث فتح الباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح بخاری کی، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 17 نمبر آیت کھولیں، تفسیر ابن کثیر کھول دیں، یہ آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی۔ جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہوگا جی؟ ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں، شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل کے اوپر، اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب، اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب۔ ایک تو وہ جعلی اسباب ہیں جی، ایک عبداللہ بن سبا تھا، 10,000 صحابہ کی مت مار دی اس نے، نعوذ باللہ، نہیں، چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا۔ عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں، لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا۔ شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان، ایک یہ کلپ ہے، اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتب وہی تھے، میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ اور تیسرا کلپ ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین ہے، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور ساتھ میرا نام لکھیں، وہ کلپ کھل جائیں گے۔ یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا، اور انشاءاللہ تعالی فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے، وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں، اور بنگالی اور پشتو کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ ویسے تو عربی لکھ دیا تو علماء کے لیے تو عربی کافی ہونی چاہیے، لیکن ایڈی مشکل عربی ہے، وہ کہنا نہیں ترجمہ لے دو، کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآنک عربی کے۔ بہرحال یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ 5B ریسرچ پیپر ہے۔ واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرز دیے ہیں ان سے PDF فری منگوا سکتے ہیں۔ ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے، یہاں پہ بھی جتنے 70-80 لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی، بعد میں بھی، اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی، تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں جو بیچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں، اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمدللہ جا رہی ہے فریلی پورے ملک کے اندر، اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی، میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے، فرحان بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے، ورنہ تو ان کو بھی ہمیں 5-6 ہزار روپیہ ریکارڈنگ کا دینا پڑتا ہے، یہ اپلوڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی۔ اس طرح ہر بندوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں۔ تو عثمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں، +92 پاکستان کا کوڈ ہے، اور پاکستان سے کریں گے تو 0321، باہر سے کریں گے تو +92 321 321،
59000162 032159000162 اور باہر سے کریں گے تو +923215900162. واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، ان کو ٹیکسٹ کریں، فون پہ رابطہ کریں، فری آپ کے گھر میں 5B کی کاپی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں، تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی، بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں. نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں، نوٹس آلریڈی ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے الحمدللہ.